السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہارے قبضے میں موجود مسلمان کنیزوں میں سے نکاح کر لے۔ بریکٹ کلوز۔ اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ بریکٹ اللہ تمہارے ایمان سے خوب باخبر ہے، تم سب در حقیقت ایک ہی جنس کے لوگ ہو، لہذا ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اچھے دستور کے مطابق بھلے طریقوں سے ان کو ان کے مہر دو، اس شرط سے کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے باوجود بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ ودن بریکٹ، لیکن اگر یہ سہولت بھی تمہیں نہ مل سکے تو بریکٹ کلوز، صبر کرو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ودن بریکٹ، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بریکٹ کلوز، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب یہ وہ اقتدامات، وہ سٹیپس جو غلامی کو ختم کرنے کے لیے گریجولی اٹھائے جا رہے تھے، اب اجازت دی گئی وہاں ان لوگوں کو کہ جن لوڈیوں کی تربیت ان کے مالکوں نے اچھے طریقے سے کی، انہیں پاک دامن رکھا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے، اب ان کے ساتھ وہ لوگ نکاح کر لیں جنہیں خاندانی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت نہیں ہے، یعنی وہ آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اس طرح کی لونڈیوں سے شادی کر لیں تاکہ دونوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، یعنی لونڈیوں کی بھی ذہنی، اخلاقی اور ان مردوں کی ضروریات بھی پوری ہو، اور وہ عورتیں جنہیں معاشرے نے یا ذہنی یا اخلاقی اعتبار سے انہیں کافی ڈاؤن کر دیا تو وہ بھی خاندانی عورتوں کے برابر ہو کر زندگی بسر کر سکیں۔ کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ جو تمہارے قبضے میں موجود مسلمان کنیزیں ہیں ان سے نکاح کر لیں، یعنی اب آپ دیکھیں گے ان کے مالکوں کی مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان سے خوب باخبر ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ عزت شرط صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، جو اللہ کو معلوم ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ اصل میں تم میں سے کون ہے جو ایمان والا ہے، جو صحیح معنوں میں تقوی والا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک لونڈی ہو لیکن وہ اپنے تقوی کی وجہ سے بڑے سے بڑی شہزادی سے زیادہ فوقیت رکھتی ہو اللہ کی نظر، اور ایک بہت بڑی بادشاہ کی بیٹی، ملکہ کی بیٹی، ممکن ہے اللہ کی نظر میں وہ لونڈی سے بھی کم تر۔ لہذا اللہ کو اپنے ایمان کی خبر نہ دو، اللہ کو مت بتاؤ دنیا کی یہ اونچ نیچ، یہ ڈسکریمنیشن۔ اللہ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کو تمہارے ایمان کی خوب خبر ہے، بہت اچھی طرح سے وہ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض،
تم سب در حقیقت ایک ہی جنس کے لوگ ہو. ایک ہی جنس کے لوگ انسان کی اولاد ہو. کوئی جن کی یا کسی اور مخلوق کی اولاد نہیں ہے کہ ایک مرد وہاں کی اولاد ہے تو عورت کسی اور کی اولاد ہے. نہیں، سب آدم علیہ السلام اماں حوا کی اولاد ہو. تو اگر کوئی لونڈی ہے، اگر کوئی غلام ہے، اگر کوئی آزاد خاندانی مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ عارضی دنیا کی بنائی ہوئی آزمائش ہے، دنیا کے بنائے ہوئے امتحان ہے. بعضکم من بعض، تم اصل میں سب ایک ہی جنس کے لوگ ہو. وہ تو انسان نا، وہ تو آدم کی اولاد، وہ تو اماں حوا کی اولاد. اس لحاظ سے تم میں کوئی فرق نہیں ہے. فانکحوہن بإذن اہلہن، ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو. اور وآتوہن اجورہن بالمعروف، انہیں اچھے طریقے سے دستور کے مطابق ان کے مہر دو. یعنی شادیاں کرو گے، مہر دو گے. اب یہاں رک کر آپ سبحان اللہ پڑھیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوسائٹی کی کمزور ترین عورت کو اس کا حق کیسے دلوایا. ایک سوسائٹی کی مجبور عورت ہے، کمزور عورت ہے، لیکن اللہ اس کو حق دلوا رہے ہیں کہ نکاح کرنا ہے لوڈی سے. آزاد عورت سے شادی کرنے کی 100 شرطیں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں. آج کل بھی ہوتا ہے خاندانی عورتوں کے حوالے سے کہ بھئی یہ ہوگا ایسے ہوگا، یہ مہر ہوگا تو پھر شادیاں ہوں گی. تو جو نہیں افورڈ کر پاتے تھے وہ لونڈیوں سے کریں گے، لیکن لونڈیوں سے بھی ایسے ہی نکاح نہیں ہوگا، مہر کے ساتھ ہوگا اور دستور کے مطابق. یعنی جو دے سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو، اچھے طریقے سے ان کے مہر کی ادائیگی ہوگی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ عورت جو ایک لونڈی ہے وہ بظاہر بہت کمزور ہے، بظاہر بہت بے بس ہے، بظاہر معاشرے میں اس کی کوئی سے نہیں ہے. اللہ نے دیکھے اس کو کیسے عزت دلوائی، ان کا معیار کیسے اونچا کیا، ان کو عام عورتوں کے برابر سمجھا گیا. مہر کی ادائیگی پہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ فوکس کر رہے ہیں، سٹریس ہے. مہر دو، پورا دو، حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دو. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی. اور محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، شرط یہ ہے ان لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں. اب آپ دیکھ لیں کہ پاک دامنی ایک عورت کی زینت ہے، اس کا زیور ہے. حیا سے وہ عورت بنی ہے، بنائی گئی ہے. اللہ کو آزاد عورت ہو یا لونڈی، دونوں کے لیے کیا پسند ہے؟ پاک دامنی. دونوں کے لیے کیا پسند ہے؟ بدکاری سے دور رہنا. دونوں کے لیے کیا پسند ہے؟ ولا متخذات اخدان، چوری چھپے کوئی دوستیاں، فرینڈشپ نہیں. آپ سوچئے کہ چوری چھپے دوستی کی، خفیہ دوستیوں کی اجازت، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اجازت اگر ایک لونڈی کو نہیں ہے تو پھر ایک آزاد مرد یا عورت کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اجازت ہی نہیں. لیکن آج کے ہمارے سو کالڈ مہذب معاشروں کے اندر، وہ غیر اسلامی ہوں یا اسلامی ہوں، آپ دیکھیں کہ اس ٹرم کو اب بہت پاپولیرٹی حاصل ہونا شروع ہوئی ہے. وہ میری دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ تعلقات رکھے جا رہے ہوتے ہیں. دین نے اجازت نہیں دی. دین نے کیا کہا ہے کہ اپنی لمیٹیشن میں رہیں. مرد کے تعلقات مرد سے، عورت کے تعلقات عورت سے ہوں گے. اچھا پھر کیا ہے؟ فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح میں آ جائیں، نکاح ہو جائے،
فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، نکاح میں آ کر اگر وہ بدکاری کرے اس کے بعد پھر بدکاری بھی زنا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورتوں کی بنسبت ان کے لیے آدھی سزا ہے۔ آدھی سزا کیوں؟ یہ ایک قانونی اہم نقطہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ کنیزیں جب نکاح کر کے محفوظ ہو جائیں اور ان سے زنا ہو جائے، آدھی سزا دی جائے گی خاندانی عورتوں کے برعکس کو۔ قرآن نے انہیں یہ ریلیکسیشن کیوں دی؟ قرآن نے یہ سزا آدھی کیوں بتائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لونڈیوں کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی جو کہ ایک آزاد عورت کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، عموماً ہوتی نہیں۔ اگرچہ ان کے مالک ان کو پاک دامن رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرے، کوشش کرے، اس کے باوجود یہ ممکن تھا کہ نکاح میں آنے کے باوجود ان کی تربیت میں کہیں کوئی خلا رہ گیا جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ اب اس ناقص اخلاقی تربیت میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں، اس لیے سزا میں بھی ان کو رعایت دی جائے گی۔ لہذا یہ قانونی نقطہ ہے جو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ بعض ایک دفعہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو لونڈی غلام ہیں ان پہ سزا آتی ہے سنساری کی، یہ تو کوڑوں کی سزا ہے نا، 100 کو 50 کر دے، لیکن سنساری تو اصل میں موت کی سزا ہے نا، یا موت کی سزا انہیں ملتی ہے تو پھر آدھی نہیں ہوگی، وہ پوری ہی ہوگی۔ یہاں صرف کوڑوں کی سزا جو کہ میرڈ لوگوں کے لیے ہے یا ان میرڈ کے آگے جا کے ہم پڑھیں گے، صرف کوڑوں کی سزا کو معاف کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، یہاں پہ رک کر ایک چھوٹی سی بات اور کلیئر کر لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کورٹ کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، جج کا، کہ وہ سارا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کا کوئی فیصلہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا ماحول، اس کے معاملات اس قسم کے ہوں کہ جس کی وجہ سے اس سے یہ جرم سرزد ہو، یہ دیکھنا پڑے گا۔ مختلف کیسز میں مختلف قسم کے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں۔ مراد یہاں پر زنا ہی ہے، یعنی اور جرائم تو خیر جو میں نے آپ کو کہا جہاں موت کی سزا بن رہی ہے وہاں موت ہی ملے گی، لیکن جہاں زنا جیسے چیزیں ہیں، سپوز آج کل آپ چلے جائیں کہیں ویسٹ میں چلے جائیں تو ممکن ہے کہ وہاں پہ زنا ان کے مذہب میں تو ہر مذہب میں ہی منع ہے، کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے طریقے میں قانون میں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں، تو ممکن ہے وہاں پہ زنا کو گناہ سمجھا ہی نہ جاتا۔ اب اس قسم کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو پھر انسان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، معاملات کیا تھے، اسی کے مطابق پھر سزا میں انہیں سہولت دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جن کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی اجازت کیوں ملی ہے؟ ان کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ کون سی اجازت کی بات ہوتی ہے؟ لونڈیوں سے شادی کی اجازت کیوں ملی؟ کہ یہ آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنا افورڈ نہیں کر سک رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت دی کہ بھئی تم ایک لونڈی کے ساتھ شادی کر کر اپنی ضروریات، اپنی ایموشنل جو ضروریات ہیں، اپنی فزیکل ضروریات ہیں ان کو پورا کرو۔ اور اگر یہ سہولت بھی میسر نہ ہو، کوئی لونڈی ایگری نہ کرے، کوئی نہ، اس کے مالک ایگری نہ کرے، بریکٹ کلوز، تو صبر کا راستہ اختیار کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اپنے مالی حالات اچھے ہونے کا انتظار کرو اور بدکاری سے بچو۔ صبر، بدکاری سے بچو، یعنی کہ اب اجازت مل گئی ہے تمہیں، شادی نہیں ہو رہی اب کیا کریں، نہیں،
بدکاری سے بچنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو گئی، ارادہ نہیں تھا لیکن گر گئے غلطی کے اندر، واللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت ابدی ہے. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات. نبی غلاموں کے بارے میں ہم تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہی ہوں. جو زمانہ جاہلیت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کی منڈیاں لگتی تھی، جانور خریدے جاتے تھے. یہ جانور آتے کہاں تھے، یہ انسان آتے کہاں تھے، کہاں سے تھے؟ یہ جانور عموماً جنگوں کے اندر آتے تھے. 1600 جنگوں کا تاریخی ریکارڈ ملتا ہے ہمیں اس زمانے کی. جو قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا وہ اپنے سے کم تر قبیلے، کمزور قبیلے پر اٹیک کرتا. ان کا ایک ہی موٹو ہوتا، ان کو لوٹو، ان کا مال اڑاؤ، ان کی عورتیں، ان کے کمزور بچے مرد، ان کو لوٹو، غلام بناؤ اور ان کو لے جاؤ. قافلے ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے تھے تو یہ ڈاکو وغیرہ جو ہے نا، قافلے لوٹ کے مردوں عورتوں کو غلام بنا کر کہیں دور لے جا کر انہیں بیچ دیتے تھے. میلہ کہیں ہوتا تھا، لوگ کثرت سے شریک ہوتے تھے تو یہ رات کو آ کر سوتے ہوئے لوگوں پر لوٹ مار کرتے اور پھر ایسے ہی ان کو غلام بنا دیا. ایسے ہی حضرت زید کا جو آپ پڑھے ہیں، زید بن حارثہ، ان کی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایسے ہی مسلمانوں کے پاس یہ آئے تھے. ابھی جب غلام بناتے تھے تو ان کی پھر مسلمان سوسائٹی میں آتے، پھر جب ان کی شادیاں تعلقات وغیرہ ہوتے تو پھر ان کی بھی اولادیں ہوتی. تو ان کی اولادیں جو ہوتی تھی نا، وہ یعنی کہ اگر کسی نے اولاد لونڈی کو آزاد نہیں کیا یا غلام کو آزاد نہیں کیا اور اس کی اولاد ہو گئی تو پھر اولاد بھی غلام ہی، اور وہ غلام در غلام ہی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. اور صرف عربوں میں نہیں، دنیا کے تقریباً سارے ہی ملکوں میں یہ سلسلہ جاری تھا، یعنی یہ رواج ہوا کرتا تھا. استغفر اللہ. بہت ہی سخت قسم کی باتیں ہیں. کسی نے ایک مووی بنائی ہے دا روٹس، اس میں بہت زیادہ غلاموں کے حوالے سے ڈیٹیل وغیرہ انہوں نے دی، اور بڑا استغفر اللہ جانوروں کی طرح جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو ظلم و ستم ہوا، وہ سارا کچھ انہوں نے رکھا گیا. یاد رکھیے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. یا قلم نہیں ختم کیا، میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اگر ختم کر دیا جاتا تو مرد بھیک مانگتے اور عورتیں جسم بیچتی. سوسائٹی میں جگہ نہیں تھی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی، لیکن آہستہ 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 کہا ریلیز کرو غلاموں. اس کے باوجود 1960 تک بہت ساری جگہوں کے اوپر پھر بھی غلامی کی بہت سی قسمیں رائج تھیں. ایون امریکہ کے ریسٹورینٹس میں لکھا ہوتا تھا بلیکس آر نوٹ الاؤڈ. یہ غلاموں کی طرح ان سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. بسوں میں لوگ سفر کرتے تھے تو بلیکس کو پیچھے کیا جاتا تھا، وائٹس کو آگے کر دیا جاتا تھا. اور جہاں فزیکلی ایسا نہیں کرتے تھے کسی بلیک کے ساتھ، تو وہاں مینٹلی وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کمتر ہے، یہ غلام ہی ہے. بہرحال اسلام نے آ کر اس طرح کی غارت گری، مردوں عورتوں کو غلام بنانا، ایسی پکڑ دھکڑ کو بالکل منع قرار دیا. انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی، اور پھر جو غلام موجود تھے ان کے لیے پھر یہ راستے نکالے. پہلے تو بالکل وہ بندی لگا دی نا کہ منڈیاں نہیں لگیں گی، پیسے نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں مکہ والوں نے جب مسلمانوں پر یہ لغار کی تو ان کے 70 لوگ پکڑے تھے مکہ کے، یاد ہوگا آپ کو. اب یہ 70 جو لوگ تھے ان کو غلام نہیں بنایا. ان کو کیا بنایا اسلام میں؟ یعنی اسلام کے یہ پہلے لوگ تھے جو اسلام کے اندر پکڑے گئے. اس طرح اس کو جنگی قیدی قرار دیا. حالانکہ اس دور میں تو غلام بنائے جاتے تھے نا، لیکن غلام نہیں کہا گیا، جنگی قیدی. ان کے لیے آپشنز رکھی آزادی کی کہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بعد کی جنگوں میں آپ آزاد کر دیں خود ہی بغیر کسی معاوضے کے.
اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑیں، جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر ہوا، چاہیں تو ان کے بدلے قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے اور اپنے قیدی چھڑائیں، ان کے قیدی ان کو واپس کریں، اور قیدی کے بدلے قیدی نہیں ہے تو انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا فلاں علاقہ، فلاں جگہ جو آپ نے قبضے میں رکھی ہوئی ہے وہ چھوڑے تو ہم آپ کے قیدی چھوڑتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 10 بچے انہیں کہا گیا کہ ہمارے پڑھائیں، مسلمان بچوں کو پڑھائیں، میں نے کوئی بھی ایسا کچھ بھی کام رکھ کر، تو اصل معاملہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا چکی کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا، ان لوگوں کو یہ بھی کہ وہ اگر اپنی آزادی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ سے کوئی بارگیننگ کرتے ہیں غلام تو دو، ان کو آزادی دو، اگر سمجھتے ہو کہ یہ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، معاشرے میں جا کر کوئی فساد نہیں ڈالے، یہ اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ آسانی کر دی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پوری دنیا کے اندر ہے بہت سخت مسائل تھے، اور خواتین کو تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، ان کو پراپرٹی کی طرح وہ جو ہے نا شیئرنگ ہوتی تھی، وراثت میں وہ آگے چلی جاتی تھی، اور بہت زیادہ جسمانی ذہنی ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا کہا، تمہارے لونڈی غلام ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تمہارے لونڈی غلام ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، یعنی بہت زیادہ ان کے حقوق جو ہیں وہ متعین کیے گئے۔ سوچے نا کہ اگر ہم نے گھر میں کسی غلام کو رکھا ہوا ہے، اسی سٹینڈرڈ کا اسے کھلانا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اسی سٹینڈرڈ کا اس کو پہنانا ہے جو ہم پہن رہے ہیں، جو کون کتنے دن افورڈ کر سکتا ہے، ہر بندہ تو نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا جان چھڑاؤ دو ان کو۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہرگز کو یہ نہ کہے میرا غلام یا میری ماں، بلکہ اس کی جگہ کہے میرا بچہ، میری بچی۔ اور کوئی غلام اپنے آقا کو یہ نہ کہے میرا رب، آقا کو رب بولتے تھے، بلکہ وہ کیا کہے، جس طرح کہ مملوک کہے، اپنے آقا کو مملوک کہے۔ تم سب مملوک ہی ہو، اصل رب تو کون ہے، اللہ ہے۔ مملوک سے مراد سر، میڈم، اس کو سر میڈم تو نہیں تھا، لیکن مملوک جو ہے نا وہ کہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعنی مملوک جو ہے نا، مملوک ہی کہے گا، بس وہ کوئی ریسپیکٹیبل سا نام اس کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک سولوشنز بتائی ہیں، میرے خیال میں نے یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیے اور بتا دیا۔ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن غلام آزاد کرتے تھے، اور جب اپنے پاس نہیں ہوتے تھے تو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے فریاد ہو کے آزاد کروایا تھا، اور حضرت بلال کا جو آقا تھا وہ ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اور پھر اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو آزاد کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بلال آقا، پھر بلال جب آزاد ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی زیادہ رسپیکٹ دی آپ کے دربار میں، آپ کو معلوم ہوگا آپ کی محفل میں، خاندانی کوئی وجاہت نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، یعنی نام کیسے لیتے ہیں ریسپیکٹیبل۔ حضرت عمر جیسی شخصیت سیدنا بلال، سیدنا ابو بکر، سیدنا بلال، یعنی ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کے لیے ان کو ذمہ داری سونپی تھی، اور عربوں میں نہیں تھے لیکن بلند آواز والے تھے، صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے، سفر میں ہوتے تو وہ لازمی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے جیسے آزاد صحابہ کرام بیٹھا کرتے۔ بعد میں خواتین بھی آئی ہیں بہت ساری کہ جنہوں نے آ کر غلامی کے بعد جب وہ مسلمان ہوئی، یعنی کہ ان کو آزاد کیا گیا، تو انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا اس کے اندر، بہت ساری حدیثیں، بہت سارے علم کی شمائیں ان خواتین نے روشن کی ہیں۔ باقاعدہ حکومت بھی ان کی بنی، ہندوستان میں ایک حکومت بنی تھی خاندان غلامہ، یعنی ان کے جو بادشاہ تھے
وہ کون تھے؟ غلاموں کے نسل سے آئے ہوئے بچے تھے کہ جو بعد میں بادشاہ بنے، اور ایک کے بعد ایک، تو اس پوری جنریشن جو اس ٹائم پیریڈ میں آئی انہوں نے حکومت کی، اس کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ تعلیم کے میدان میں غلام بہت آگے نکلے، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر پہنچے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے یہ اسلام نے، اب آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیا اسلام نے غلامی کو برقرار رکھا یا اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی؟ آپ کہیں گے نہیں، اسلام نے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہت خوبصورت حل پیش کی، وے آؤٹ نکالا۔ ان لوگوں نے پھر دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں بریکٹ کلوز واضح کرے اور ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر عنایت کی نظر کرے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ معاشرتی اصلاح سے متعلق احکام اور ہدایات کے بیچ میں یہ 3 آیتیں بطور تنبیہ اور تذکیر آ گئی ہیں۔ کون سی آیتیں؟ 26، 27 اور 28۔ معاشرتی اصلاح سے متعلق باتیں آ رہی ہیں، بیچ میں یہ آیتیں آ گئی تنبیہ کے لیے۔ مقصد کیا ہے ان آیتوں کے آنے کا؟ کہ مسلمانوں کو ان احکام کی عظیم قدر و قیمت سے آگاہ کرنا کہ اللہ تمہاری طرف انبیاء کی وراثت منتقل کر رہا ہے، اس کی سچے دل سے قدر کرو اور رحمت الہی کے مستحق بنو۔ ساتھ ہی اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہے ان کی طرف سے، مفاد پرست طبقے کی طرف سے۔ یہ طبقہ کیا کر رہا تھا؟ کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، غلاموں، ان کے حقوق پہ قبضہ کر کے بیٹھا۔ تو ان سے بچنا کیسے ہے؟ ان کو ہینڈل کیسے کرنا؟ کیا کہتے ہیں اللہ؟ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرے۔ یرید قطعی فیصلے اور حتمی ارادے کے لیے بھی آتا ہے، قطعی فیصلہ، فائنل ڈیسیژن، اور چاہنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ پوری آیت اللہ کے ایک فیصلے کی حیثیت سے بیان ہوئی ہے، یعنی یہاں یرید اللہ، اللہ چاہتا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہی، یہ آپشنل نہیں ہے، فرائض کے درجے میں اللہ نے بتا دیا، اس لیے کہ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے اتمام ہدایت کی پوری سکیم دے کر بھیجتے ہیں۔ انبیاء بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ بڑا اہم ضروری کام ہوتا ہے۔ تو یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کرنا چاہتا ہے، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ، اور ان لوگوں کی تمہیں راہوں پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ چاہتا ہے وَیَتُوبَ عَلَیکُم، تم پر عنایت کی نظر کرے۔ اللہ کون ہے؟ وَاللَّهُ عَلِیمٌ، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ ہم پر رحمت کی نظر کرنا چاہتا ہے، اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اپنے حکموں کو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اسی لیے پہلی امتوں کی باتیں بھی وہ بہت کلیئرلی بتاتا ہے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ وہ تو یتوب علیکم، وہ تو متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے، ہاتھ، وہ تو ہے ہی علم والا اور حکمت والا۔ تو یاد رکھیے، اللہ ہم پر جو بھی نعمت یا رحمت دے رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو قصور ہمارا اپنا ہے، ہمارے شوق کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ پہلے ایک بات لوگ پڑھتے تھے، ان کا عمل بدل جاتا تھا، اب پوری اگر بھینس کے آگے بین بھی بجاتے رہو، عمل نہیں بدلتا۔ ہاں علم بہت زیادہ ہے، علم بھرا ہوا ہے دماغوں کے اندر۔ آیت نمبر 27، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے
کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بالکل ہٹ جاؤ. کون لوگ چاہتے ہیں؟ یہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، خاص طور پہ یہود کا، جو اتنے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے، اسلام کے، صحابہ کرام کے. دن رات ان کو آگ لگی ہوئی ہے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم جتنی باتیں حق کی ہیں ہم ان کو ناکام کر کے چھوڑیں. انہوں نے کہا کہ قرآن نے آ کر ہماری شہوت پرستیوں پر بڑی ایک طرح سے ضرب لگائی ہے، ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا قرآن، ہمیں آزاد نہیں چھوڑ رہا قرآن. تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم خود بھی نہیں آئیں گے اس طرف اور دوسروں کو بھی نہیں آنے دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ اسلام کی روشنی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ یرید ان یتوب، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے. پیچھے بھی دیکھیں یہی تھا نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت دے، اللہ چاہتا ہے کہ تم جو پہلے والے لوگ گزرے ہیں ان کے راستوں پر تمہیں چلائے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ 2 دفعہ لفظ آیا، پہلے بھی 26 میں بھی یریدو آیا، 27 میں بھی یریدو آیا. اور میں آپ کو بتا چکی کہ جب یہ اس طرح کی باتیں آئیں نا، یہ ڈبل ہو جائے کوئی بات، تو اصل میں زور دینا مقصود ہوتا ہے. اللہ تو نوازنا چاہتا ہے قرآن سے، اپنے دین سے، لیکن اس کے مقابلے میں لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ اللہ کی چاہت کو نہیں دیکھتے. لوگ کیا چاہتے ہیں وہ یرید الذین یتبعون الشہوات، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اپنی عقل کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان کی خواہش کیا ہے؟ ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بالکل ہی بھٹک جاؤ، قرآن سے بھٹک جاؤ. تو سیکھنے کی بات کیا ہے؟ آیت 26-27 سے ایک اللہ کی چاہت ہے. اللہ نے اپنی چاہت، اپنا فیصلہ، اپنی مرضی بیان کرنے کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر سامنے رکھ دی، پچھلوں کے واقعات سامنے رکھ دیے. وہ ہر آن اپنی رحمت کی نظر ہم پہ رکھنا چاہتا ہے. اس نے اس کے لیے ہمیں قرآن عطا کر دیا. اب ہمارا کام ہے اس کو ہم لیں، اس کو پکڑیں. تو جو نہیں لے رہے وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ یتبعون الشہوات، منمانیاں کر رہے ہیں. اور ان تمیلوا میلا عظیما، اور خاص طور پر اس دور کی بات کہ وہ تو خود بھی بھٹکنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. تو اب ہماری چوائس ہے کہ ہمیں لوگوں کے پیچھے چلنا ہے یا ہمیں قرآن کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ راستہ اختیار کریں. آیت نمبر 28 یہ دیکھیں یرید کا لفظ آ گیا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر سے بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان کمزور بنایا گیا ہے. دیکھیں نا یرید، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ریلیکسیشنز دے رہا ہے. اور کون سی ریلیکسیشنز؟ ان پابندیوں کے اندر ریلیکسیشنز، ان پابندیوں کو ختم کرنا جو پچھلے زمانوں کے اسکالرز کی وجہ سے، ان کی جان بوجھ کی شرارتوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر لگ چکی. قرآن، اللہ تعالی قرآن کے ذریعے ان پابندیوں کو، ان بوجھوں کو ہٹا رہے ہیں بندوں کے اوپر سے، آسانیاں کر رہے ہیں بندوں کے. اب آپ دیکھیے کہ جو غیر فطری بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے، خالق ان کمزوریوں سے، ان بوجھوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں چاہا کہ بندے اس بوجھ تلے دبے رہیں یا وہ مصیبت میں آ جائیں. اللہ چاہتا تھا کہ یہ بوجھ ان کے اوپر سے اتار دیں. اب جب اللہ نے آ کر ان کی خود ساختہ رسموں، شریعتوں، رواجوں کا بوجھ اتروایا اپنی کتاب، اپنے رسول کے ذریعے، تو یہ چیخنے چلانا شروع ہوا. قرآن نے تسلی دی کہ اصل میں صحیح اللہ کی تعلیمات، ہدایات، انبیاء کرام کا ورثہ
نبی کے ذریعے اب تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ جو غیر فطری بوجھ جنہوں نے اپنے سروں کے اوپر لادے ہوئے ہیں نا، یہ بوجھ اصل میں اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے احکامات نہیں ہیں۔ احکامات یہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ تو خلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان کمزور بنایا گیا، کمزور ہے انسان، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر اس میں بھی مزید اپنے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، اور اپنے لیے وہ خود گلے کا پھندا بنا رہا ہوتا ہے بوجھوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ اٹھائے ہیں، وہ ختم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبب کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آج ہمارے لیے بھی بڑی آسانیاں، مثلاً آپ دیکھیں گے کہ ہم بیمار ہیں یا ہم سفر میں ہیں تو وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں۔ روزوں کی سفر میں یا شدید بیماری میں رخصت ہے، بعد میں پورے کر لو۔ خاندانی عورت نہیں ہے تو لونڈی سے شادی کرو لیکن زنا کی طرف نہیں جا۔ اس کا کیا رخصتیں ہیں؟ یہ اللہ نے سہولتیں دی، یہ اللہ نے آسانیاں دی ہوئی، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ آسانیاں، یہ سہولتیں پسند نہیں آتی، راس نہیں آتی، پسند نہیں آتی۔ آیت 29، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اللہ یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اب کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 آیتیں آئی تھیں درمیان میں، تذکیر، تنبیہ، وارننگ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ دوبارہ اب اللہ تعالیٰ اسی مضمون کی طرف لے آئے ہمیں جو پیچھے سے چل رہا تھا، اور وہ مضمون کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی تربیت۔ اب چند ایسی ہدایات دی گئی جن سے پچھلی ہدایات کی تائید ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس دائرے کو وسیع کر دیا۔ کیا کہا اس آیت 29 میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ طریقے جو عدل کے خلاف، وہ طریقے جو سچائی، امانت، دیانت کے خلاف ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف ہوتے ہیں، جن میں لین دین کی بنیاد کسی کی حقیقی رضامندی سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایک کا مفاد لازمی زیر بحث ہوتا ہے، دوسرے کا بے بس ہونا ہوتا ہے۔ یعنی ایک کون ہے، اس کا مفاد ہے، اور دوسرا کون ہے، بے بس ہے۔ ایک بندہ دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ باطل طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو دھوکا ہے یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسلام نے یہ فنڈامنٹلز دے دیا، فنڈامنٹل ہے، یہ اصول ہے کہ بھئی جہاں کہیں معاملات ہوں گے، اگر کہیں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، دھوکہ دے کر یا نقصان دے کر یا ناجائز فائدہ اٹھا کر، وہ مال باطل مال میں چلا، اس میں رشوت بھی آ جاتی ہے، اس میں چوری بھی آ جاتی ہے، اس میں غصب بھی آ جاتا ہے، اس میں سود بھی آ جاتا ہے، اس میں جوا بھی آ جاتا ہے، اس میں غلط بیانی بھی آ جاتی ہے، اس میں غبن بھی آ جاتا ہے، اس میں خیانت بھی آ جاتی ہے، دوسروں کا مال لے لیتے، اور گرا پڑا مال بھی۔ یہ گرا پڑا مال کوئی کہیں سے راستے میں کوئی چیز مل گئی اور آپ نے اعلان ہی نہیں کیا اور چپ کر کے اس کو اٹھا لیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں؟ باطل طریقے کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. ہاں ایک اجازت ہے مال لینے کی، وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے. تجارت کیا ہے؟ یعنی بزنس ہو رہا ہے، آپ ایک بندہ انویسٹ کر رہا ہے، دوسرا بندہ محنت کر رہا ہے، پھر انہوں نے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پروفٹ کو آپس میں تقسیم کرنا ہے، تو وہ مال آپ کے لیے جائز ہے کہ جہاں آپ اپنا خون پسینہ لگا رہے ہیں، دوسرے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آپ وہ پروفٹ شیئر کر رہے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے. بس یہ اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی کا مال کی طرف دیکھنا، 1 روپے کی طرف دیکھنا، یہ حرام ہے، یہ باطل ہے. اب آپ دیکھیے ساتھ ہی اللہ نے کیا حکم لائے، ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ایک دوسرے کا مال حرام کھانا، باطل طریقے سے کھانا، اور ناحق کسی کی جان لینے کی حرمت کو اللہ نے ایک آیت میں اکٹھا کر دیا. دیکھیے آپ سے، یعنی باطل طریقے سے مال کھانا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں حرمت کے اعتبار سے ایک ہی چیزیں ہیں یہ دونوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے. جب مال کی بہت لالچ ہوگی، اس کو حصول کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کریں گے، تو یہ بیماری لوگوں کو اندھا کر دے گی، جس کی وجہ سے قتل و خون تک کی نوبت آ جاتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں. اسی لیے حرص مال کی طرح حرمت جان، اس کو بھی اہمیت حاصل ہے اسلام. پہلے کہا حرمت مال، پھر کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرمت مال، پھر حرمت جان، ولا تقتلوا انفسکم. ایک کے پیچھے لاگ کے دوسری کی طرف مت آؤ، برائی کی طرف، ان برائیوں سے بچو. ان اللہ کان بکم رحیما، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. مطلب یہ کہ جب اللہ مہربان ہے تو وہ کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں. وہ تو یہی چاہے گا کہ لوگ آپس میں رحما بینہم بن کر زندگی بسر کریں. بہرحال مال نحق کے بارے میں آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ ایک لقمہ حرام انسان کی ساری عبادات کا اجر ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. 1 روپیہ بس آپ یوں سمجھ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ان چیزوں سے انسان کو بچائے. حدیث میں ایک مفہوم ہے کہ مومن کا مال بھی ایسا ہی محترم ہے جیسے اس کی جان محترم. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ولا تقتلوا انفسکم، انفسکم سے مراد اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اپنوں کو قتل کرنا. جی اپنوں میں سے. آیت 30 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ یہ کام کریں گے ہم انہیں بہت جلد سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یعنی اب آپ دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ کرے گا، کیا کون سا کام کرے گا؟ یہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور ولا تقتلوا انفسکم. جس نے یہ کیا، یہاں جو لفظ آئے ہیں وہ آیا ہے عدوان و ظلم، 2 لفظ اکٹھے آئے ہیں. عدوان و ظلم جب اکٹھے آئے نا تو یہ 2 الگ الگ گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں. ایک عدوان، کوئی شخص زور زبردستی سے دوسرے کی جان مال پر دسترازی کرے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی، اسے ضائع کرنے کی، اسے چھیننے کی کوشش کرے. اور ظلم، کوئی شخص دھاندلی سے کسی کا واجب حق ادا نہ کرے، اس کو دبا لے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ الگ الگ الفاظ آئے، یعنی کہ عدوان کہیں ایک جگہ آیا، ظلم کہیں اور آیا، تو پھر دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اکٹھا آیا تو یہاں پر دونوں کے مطلب کو الگ الگ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ کام کریں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا،
ہم بہت جلد انہیں سخت ابلتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں نا، وہ یاد رکھیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو یہ ظلم اور عدوان کرے گا اللہ ان سے بدلہ لے لے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کاموں کا لائسنس کھلی چھٹی دینا اللہ کا منشا نہیں۔ ٹھیک ہے اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انسان بڑے بڑے جرائم کرتا چلا جائے، ظلم اور عدوان کا سلسلہ جاری رکھے دوسرے بندوں کے ساتھ، اور یہود کی طرح یہ سمجھتا رہے کہ اللہ بخش دیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بڑے غفور رحیم۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قانون مہلت والی ڈھیل کا غلط مطلب نہ لو۔ اگرچہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں پر رحم نہیں کرتے، اللہ عدوان کرنے والوں پر رحم نہیں کرتے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو پکڑنا، ان کا حساب لینا، ان کا مواخذہ کرنا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ کون سا رکھا ہے؟ فسوف نصلیہ نارا، جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر، ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ بریکٹ کلوز، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے نکال دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، کبائر سے بچو، کبائر بڑے بڑے گناہ۔ اب بڑے بڑے گناہ حرام غلطیوں کے اندر آتے ہیں، جن سے منع کیا گیا، جن سے روکا گیا۔ اس آیت میں یہ حقیقت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی گرفت سے بچنے، اس کی جنت میں داخل ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خود کو فری لائسنس دے دو، الاؤنس دے دو غلطیاں کرنے کا، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جن چیزوں سے، جن کبائر سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچو۔ جب کبائر سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ صغائر، چھوٹے گناہوں کو بھی اپنے فضل، اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور اگر نہیں بچو گے کبائر سے تو اللہ کبیرہ صغیرہ دونوں کو تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دے گا، جس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اور کبائر سے بچنے کی راہ یہی ہے کہ بچو، اختیار کرو، سمجھو، اور صغائر سے بھی کچھ نہ کچھ بچنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں نا کہ اب ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کے ہزاروں روپے کے قرضے چکا رہا ہے، تو وہ کیسے کسی کا 10-15 روپے کا قرضہ رکھ سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ وہ تو چاہے گا کہ ہزاروں روپیہ دے رہا ہوں تو 10-15 روپے تو جلدی جلدی مجھے اتار دینے چاہیے۔ تو بہرحال جو لوگ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کی حالت بھی بڑی خطرناک۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مچھر کو چھانتے ہیں اور اونٹ کو نگلتے ہیں، دوسروں کو زیرے اور سونف کا حساب سمجھاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے زیرے پہ، تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے سونف کے اوپر، لیکن خود یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، لوگوں کی زکاتیں کھا لیتے ہیں، نہ حق زکاتیں خیرات صدقات سمیٹ لیتے ہیں، اپنی کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے اپنے گھر سجا رہے ہوتے ہیں۔ بتا دیا کہ یہ بہت حرام غلطی سے۔ بہرحال بڑے بڑے گناہوں سے مراد وہی گناہ ہیں جنہیں قرآن احکام عشرہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان سے بچو تو چھوٹے گناہوں کو وہ خود معاف کر دے گا۔ اب کبائر کے اندر 20 سے پتہ چلتا ہے قتل، زنا، شرک، والدین کی نافرمانی، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، یہ آتے ہیں کبیرہ۔ ان تجتنبوا کبائر تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے نکال دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ عزت کا مقام کون سا؟ جنت میں، اپنی رضا تمہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔